کا بعض اوقات فرق. بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں کہا جی آپ کو خوف نہیں ہوگا، وحشت ہوگی، وحشت. کیونکہ جس کو خوف ہوتا ہے نا مرنے کا، ڈر ہوتا ہے، وہ موت کی تیاری کرتا ہے. اور آپ کے تو گناہ ہی نہیں چھوٹ رہے، اللہ کی نافرمانی پہ بریک ہی نہیں لگ رہے آپ کے، آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ کیسے موت کا خوف؟ میرے عزیز دوستو، جن کے دلوں میں اس بات کا یقین پیدا ہو کہ ہم نے مرنا ہے، تو اپنی جائز اور ضروری جو باتیں تھیں وہ چیزیں چھوڑ دی. سونا انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے. کتنے ایسے بزرگ محدثین، فقہاء، اولیاء، اتقیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، خصوصاً اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، اپنے ائمہ آئینی بزرگوں سے سنتے ہیں، کتابوں میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جی 40 سال، بعض بزرگوں کا 50 سال، بعض بزرگوں کا 20 سال، 30 سال سے عشاء کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنا ثابت ہے. اتنے حد تواتر تک یہ باتیں پہنچی کہ انکار کرنا مشکل. انہی سونا انسان کی اتنی بنیادی ضروریات میں سے، لیکن قبر حشر کی تیاری اتنی ضروری، اس کا یقین اتنا سامنے تھی، بات سامنے تھی کہ ضرورت کی انہی چیزوں کو بھی اس کی قربان. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ، حضرت جرجانی کے پاس تشریف لے گئے تو ستو پھانگ کے گزارا کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا حضرت آپ کھانا نہیں کھاتے؟ فرمایا جب سے میں نے اندازہ لگایا کہ ایک لقمہ چبانے پر بندہ 70 یا 72 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، تو میں نے اس کے بعد کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا، ستو پھانگ کے گزارا کر رہا ہوں. یہ چیز اس لیے عزیز دوستوں، ہمیں ہر وقت اس کے لیے ایسے اعمال تیار کرنے ہیں جو ہمیں آگے قبر میں، حشر میں، پل صراط میں، ہر جگہ پہ ہمیں کام آئے. آج تو بس ہر وقت لگا ہوا ہے ہر انسان کی بھئی میری دنیا بن جائے، بس دنیا بن جائے. یہ انسان کی ضرورت ہے، اس سے مفر نہیں، اس سے انکار نہیں. انسان کے لیے گھر بھی چاہیے، بچی بھی چاہیے، شادی بھی اس کی ضرورت ہے، سواری بھی اس کی ضرورت ہے، لیکن 100% اسی کا ہو جانا یہ نادانی ہے، یہ نادانی. ہمارے اندر ایک اور مصیبت ہے کہ ہمیں اوپر سے جو چیز اوپر ہماری طرف غیروں کی طرف سے، مغرب سے آتی ہے، ہم بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بغیر تحقیق. ابھی ہم اسلام واٹھیہ جماعت میں تھے، یہ پھول نگر 6 دن کی تشکیل تھی. بھائی پیرو بھی کہتے ہیں پرانا نام، پھول نگر ضلع قصور میں شاید یہ علاقہ. وہاں گئے تو وہاں میں نے کوہاٹ، ہنگو کے، ہمارے یہ تیرا کے لوگ اور بھی تھے، پنجاب کے علاقوں کی بھی کچھ تھے، لیکن اکثریت ہمارے علاقوں کی تھی. میں بڑا حیران، کبھی یہاں کوئی خاص کارخانہ ہوگا شاید، یہاں بچے اس میں یہ کوئی اسٹوڈنٹ ہوں گے، ہاسٹل ہوں گے، یہاں پر پڑھ رہے ہوں. میں نے پوچھا میں کبھی یہ کیا کرتے ہو؟ پہلے تو وہ بتا نہیں رہے تھے. جب تھوڑا سا قریب کیا اس کے بعد ایک لڑکا جو ہمارے ساتھ سیروزی لکھتے کہ مولوی صاحب ہم تو یہاں پہ نام لینا مناسب نہیں، فلانی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں، پھر ہم اس طرح آگے اپنے پارٹنر تیار کرتے ہیں، پھر وہ آگے تیار کرتے ہیں. سمجھنے والے بھی بات سمجھ رہے ہوں گے. میں نے کبھی آپ نے اس کا مفتیان کرام سے کچھ پوچھا؟ کہتے بس جی پیسے کا چکر ہے، جی بس پیسے کا چکر، حلال حرام کی تمیز نہیں. اس دن علماء کے بیان میں مولوی عظیم صاحب نے ایک بات فرمائی کہ جی کس بزرگ کا حوالہ دی کہ 80% جو ہمارے اندر یہ جو گناہوں کی نحوست ہے، جو ہمارے اندر تباہی، یہ ہمارے غلط راستوں سے جو ہم کما رہے ہوتے ہیں، ناجائز آمدن جو ہے یہ ہمیں تباہ کر رہی ہے. یہ بندے کو تباہ کر دیتی. اس لیے اپنی کمائیوں کو، ہر چیز کو حلال حلال. بہرحال ایک بات اور کہ بھئی اللہ پاک جل شانہ منع والوں نے ہمیں جو یہ محنت دی ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک تعارف دین کا ہو رہا ہے. اسلام کو لوگ پہچان رہے ہیں، محبت سے بات سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کے لیے ایک ایسا مجموعہ چاہیے کہ جو ان کو سنبھال سکے. ابھی کام اتنا پھیل چکے کہ جی آپ صرف کوہاڑ کا شب جمعہ دے کے ہم سنبھالا نہیں جا رہا. پیرے والے ادھر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ادھر یہ وہ خدمت والے، ادھر خدمت والے، مجمع سنبھالا نہیں جا رہا. سنبھالنے کی ضرورت ہے.
مجمع کا ذہن بنے، ذہن بدلے، اور شب جمعہ سے واپس جائیں ہمارے دل کی دنیا بدلی ہوئی، ہمارے اندر وہ جذبات، وہ صفات پیدا ہو جائیں جو ہم سے مطلوب ہیں. اور یہ دعائیں ہوں کہ اللہ جو صفات و جذبات تو نے صحابہ کو نصیب ہو ہمیں بھی نصیب فرما. اور دلوں میں ایک درد ہو، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں، اور میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سا جگر میں ہوتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. ہر وقت ایک بے چینی، ایک بے قراری ہوتی تھی، ہر وقت ایک کرب سے گزرتے تھے، یا اللہ پوری امت کو ہدایت کیسے ملی. اس بندے نے اللہ پاک کو ایسے منایا کہ جنہوں ایسی امت کے لیے خیر کے دروازے کھول کے گئے، چابیاں ہمارے حوالے کر دی کہ کیسے خود بھی اپنے آپ کو بدلو، دوسروں کو، غیروں تک کو بدلنے کا اللہ پاک نے ہمیں ایسا نسخہ دیا کچھ نہ پوچھے. اور جب دنیا سے جا رہے ہیں اپنے بتیجے، جیسے ان کے حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں فضائل اعمال، لوگ دنیا سے جاتے ہیں، افراد چھوڑ کے جاتے ہیں. میرے چچا جان فرمائے میں ملکوں کے ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں ملکوں کے ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ایسا درد تھا امت کا، فرمایا کہ رات کو ٹھہرتے رہتے تھے. بیوی نے ایک دفعہ پوچھا حضرت آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو میں آپ کو بتا دیا تو ایک کے بجائے پھر دو ہو جائیں. ایک درد. میرے بھائی اس وقت بھی بندے کو درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو کہ بھئی مسلمان کس عالم سے، کس حالت میں ہیں، کیا عجیب قسم کی مسلمان روش اپنائے ہوئی ہے کہ یہ ممبر اسے منع کرتا ہے کہ ان چیزوں کو بیان کر. مسلمان کی کمی بھی بیان نہیں کرنی چاہیے. جیسے کسی کا بیٹا ہو نا، اگر وہ نافرمان بھی آپس سے کہے بھئی آپ کا بیٹا تو بڑا اس قسم کا آدمی ہے، تو والد کو پتہ ہوتا ہے کہ حقیقی باتیں ہیں، آپ کی سچ بول رہے ہیں، لیکن میرے سامنے آپ بیٹی کی برائی بول رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی. ایسے اللہ پاک کو بھی پسند نہیں آتا مسلمان کی. لیکن بعض چیزیں انہی ترغیب کے طور پر اور جگانے کے لیے، احساس پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا یہ باتیں بتانی پڑتی. ایک دفعہ یہ ملکوں کی جماعتیں جا رہی تھی تو ڈاکٹر سلیم صاحب نے رائے میں جمع فرمایا تو یہ بات فرمایا کہ بھئی یہ کہنے کی بات نہیں ہے، رو پڑے مجمع کو بھی رلائے کہ یہ وقت بھی ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہماری مسلمان بچے اور بچیوں کا جو حال ہے، جو ہمیں نظر جس بیان کرنے سے ہر مسلمان قاصر ہے، ایک باحیا انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا، یہ وقت بھی ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. اور ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ والے سو رہے ہیں اور تبلیغ ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ڈگریوں کے نام پہ یعنی آزادی اور مخلوط نظام اور یہ نہ سمجھی کی بات ہے. عقائد بگڑ رہے ہیں. آپ لوگوں کا تو ہے جو علماء آپ کی مجلس میں بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں، طلباء کا مجمع بھی ہے، ان سے پوچھیں، ان سے لوگوں کا عجیب عجیب لوگ سوالات کرتے کہ ہم بعض اوقات علماء جو نا جواب دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں. یار یہ بات تیرے اندر آئی کیسے؟ ایک یونیورسٹی میں گشت کرنے گئے تو وہاں 3 پروفیسر، تینوں انگلش، کوئی ترکی میں پڑھا ہوا تھا، کوئی انگلش سے یعنی انگلینڈ سے، کوئی کارمل سے. میری باتوں سے ہرگز مقصود نہیں جو تعلیم یافتہ طبقہ بیٹھا ہوا کہ یہ کہ تعلیم والوں کے پیچھے لگے ہوئے، ایک مقصودی بات عرض کر رہا ہوں. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جی ہم پہلے آپ ہمیں جو میں نے کچھ بات کی کہتے ہیں پھر ہمارے کچھ سوالات ہیں، آپ جوابات ہمیں دیں. میں نے کہا جی بولیں. تو وہ سارے اعتراضات، بات لمبی ہے، سارے اعتراضات ان کے مذہب کے بارے میں تھے. اسلام میں یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے. میں نے کہا بھائی جواب دینے سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں. میں نے کہا آپ لوگ کتنے عرصے سے مسلمان ہوئے ہیں؟ کہتے جی مسلمان تو ہم بچپن سے ہیں، ہم تو جدی پوچھتی مسلمان. میں نے کہا مسلمان ہو تو خود ہی سوال حل کرو نا. خود مسلمان ہو تو خود اس. میں نے کہا ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اعتراض آپ کے دل میں پیدا کیسی ہوئی؟ اس لیے کہ ہم اپنی پڑھتے نہیں، ہم غیروں کی پڑھتے ہیں. ہمارا عمر سے بھی زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک لڑکا مجھے ملا، کہتے جی میں آج کل بائبل پڑھ رہا ہوں، نیٹ پہ سرچ کر رہا ہوں. واہ بھائی واہ واہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی نبی کے کتنے بڑے صحابہ میں، جیسے حضرت مولانا عباس صاحب نے اثر کے بیان میں جو حضرت عمر کی جو ان کے مناقب بیان فرمائے، میں نے بھی پہلی مرتبہ وہ مناقب سنا.
آپ بتائیں ایسی شخصیت تورات پڑھ رہی ہے اور اللہ کے نبی غصے سے سرخ ہو رہے ہیں، کیا قرآن کافی نہیں تمہارے لیے؟ اپنی نہیں پڑھتے دوسروں کی پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے ادھر سی جو چیز فٹ ہوتی ہے وہ بندے کے اندر فٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اپنی اور اپنی اولاد کی ہمیں فکر ہو۔ آج ہم ملکوں میں اپنے بچوں کو بچیوں کو بھیج رہے ہیں، کوئی ہمیں بعض اوقات مسلمان نادان مسلمانوں کو پرواہ نہیں کہ میرا بچہ کیا بن رہا ہے، یہ بات کرنے کی ہے یا نہیں مناسب۔ میرا بھائی گیا پی ایچ ڈی کرنے چائنا، ایم ایس کیا پی ایچ ڈی کی انجینئرنگ کے بعد، تو واپس آئے 5-5.5 سال بعد، بچی بھی ان کے ساتھ تھے۔ میں واپس آیا، میں نے ایک دن ویسے مذاق میں پوچھے، میں کہا بھائی سچ بتاؤ پیج کوئی ڈھیلی ہو جاتے ہیں کہ نہیں عقائد کے؟ کہتا ہے کچھ نہ پوچھو، غیروں کے پاس جو اللہ کی ذات عالی کے منکر ذات کے منکر ہیں ان کے پاس آپ رہتی کیسے آپ متاثر نہیں ہو سکتے؟ ایک بندہ شب جمعہ آیا ہوا ہے، وہ محسوس کر رہا ہے کہ بھئی یہاں کچھ ہے، اس کو کرنٹ پہنچ رہا ہے، ہاں جی، ہر ماحول کا اثر ہے۔ انسان کی طبیعت میں اللہ نے تاثر کا مادہ کہ وہ اثر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، دو روایت جو میرے ذہن میں جو خلاصہ مفہوم عرض کروں کمی پیچھے لمحہ، ایک صحابی کوئی پیچھے پڑھ رہا تھا ان کی پیچھے قرات، تو اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہو کر فرمانے لگے تمہیں کیا ہو گیا، تم مجھ پہ نماز کو وہ کر رہے ہو، انسا ہو رہے تھے، اثر پڑ رہا ہے نبی پر۔ ایک اور جگہ پہ کیا ہے، کون سی روایت ایک دم ذہن سے نکل گئی، ناللہ کہ وہ ہاں طہارت میں تم میں سے بعضوں کو کیا کہ وہ طہارت سے ہی نہیں کرتے، اس کی وجہ سے نبی پہ اثر پڑ رہا ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے کہ بھائی انسانوں کے درمیان رہ رہے ہیں اور جن کے عقائد غلط، جن کا ذہن غلط، اعمال غلط، افکار غلط، اور شکاری بن کے بھی نہیں جا رہے کہ ان کو نکالے، ان کے پاس اٹک بیٹھک سے بندے کے اعمال اور عقائد افکار کیسے متاثر نہیں ہوں گے۔ اس لیے عزیز دوستو اس محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر لوگوں کے پیچھے پھرنا یہ ہمارا مزاج بن جائے، یہ ایک فکر والا کام ہے۔ عزیز دوستو ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی تھوڑا ہے، کہ یہ دعوت کی جو محنت ہے میرے عزیز دوستو، مولانا الیاس صاحب رحمت فرمایا اس کام کی لاج رکھو، یہ کرنے اول کا ہیرا ہے، اس کی لاج رکھو، لاج رکھو، یعنی کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے اس کام والوں کی طرف یا کام کی طرف انگلی اٹھے۔ عزیز دوستو اس لیے اپنے آپ کو صفات سے متصف کر رہا ہے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ جب تک صحیح تبلیغ والا تبلیغ صحیح نہیں کرے گا نا، دو نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان ہوگا کہ لوگوں کو اعتماد اٹھ جائے گا کہ یار تبلیغ والے بھی بس تبلیغ سے بھی کچھ ہو نہیں رہا، بندے کی اصلاح نہیں ہو رہی، اور دوسرے کہ آپ خود متنوع کہ یار کوئی اور راستہ دیکھنا چاہیے، اصلاح تو یہاں ہو نہیں رہی۔ میری بات سمجھ؟ غلط طریقے سے تبلیغ کرنے سے، صحیح اعمال میں نہ جوڑنے کی وجہ سے، اب ایک بندے نے 4 مہینے لگا لی اور واپس گھر جا کے گھر والوں کی توقعات ہوتی بستی والوں کی، اور وہ توقعات بھی پورے نہیں ہوتے، کہتے ہیں کچھ سیکھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن پھر یہ بنے گا جو کام سے مانوس نہیں ہوگا، کہتے ہیں یار کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ویسے اس بچے نے پیسے برباد کر دیے ہمارے۔ اس لیے عزیز دوستو اس کے اندر پوری امت کا ہمارے ساتھ حق ہے، اور اسی طرح ہمارے داعیانہ مزاج ایسے ہوں کہ ہم جہاں جائیں موقع محل کے مطابق اللہ پاک ہمیں بات کرنے کی توفیق پھر عطا فرمائے، جب ہمارے اندر داعیانہ عمل کا ہو، ہم ہر جگہ جا کر اللہ اس کے رسول کی بات سنائیں گے لوگوں، اور مقصود اپنے دل کی اصلاح ہو، اور رسول پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے وجود سے نکلنے والے اعمال وہ ہر داعی کے وجود پہ نظر سج دھج کے نظر آ رہا ہو، یہ واقعی محمدی ہے، لوگوں کی توقعات ہوتی۔ اگر یہ نیک اعمال میں لگنے والوں کی زندگی سنت سے خالی ہو تو باہر والے مسلمان تو مایوس ہو جائیں گے، ان کی ہمارے اوپر بڑی جو ہے نا، وہ خود جیسے کیسی بھی ہوں ہم سے بڑے توقعات رکھتے ہیں، اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے نہیں اپنایا جا سکتا جب بندے کے سامنے فضائل ہوں، اس بات کا احتجاج ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا زکریا صاحب فضائل حج میں لکھتے ہیں نا، آپ کا جسد اقدس، یعنی جہاں قبر میں آپ آرام فرما ہیں، آپ کے جسد اطہر کے ساتھ
لگی ہوئی مٹی اللہ جل شانہ کو عرش معلی سے زیادہ محبوب ہے. تو آپ کے وجود اطہر سے نکلنے والے اعمال آپ کو اللہ کے ہاں کتنا درجہ رکھتے ہوں گے. اور وہ بندہ جو اس سے مزین ہوگا اس کو اللہ پاک کتنا نوازیں گے. عرش کو تھامنے والے فرشتے روزانہ اللہ کی تعریف کن الفاظ میں کرتے, سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالدوائب. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی دے کے مزین فرمایا, عورتوں کو بالے دے کر مزین فرمایا. لیکن دوسری طرف سے گٹر لائن جو آ رہی اس نے ذہن اتنا خراب کر دیا کہ یار یہ رکھ کر کیا ہوگا. ہمیں ابھی بھی یاد ہے کالج اسکولوں میں لڑکے کہتے تھے کہ یار تم نے بھی سی داڑھی, تمہیں رشتہ کون دے گا, اور تمہیں اچھی جگہوں پہ نوکری نہیں ملی. لڑکے تنگ کرتے ہیں. گھر میں الگ باپ ماں لگی ہوئی پیچھے کہ بیٹا ابھی داڑھی کاٹ دے, تجھے اچھی نوکری مل جائے نا پھر بے شک رکھ لینا. داڑھی کہاں گئی؟ اور نعوذ باللہ ہمارے تو الفاظ ہی بڑے عجیب لوگوں کے, جی گھر کی فصل ہے پھر آ جائے گی. یہ پھر آنے کی نہیں, اپنی مرضی نہیں, توفیق من اللہ ہے. جی کہتے ہیں نا لوگ توفیق اپنی بس کی بات نہیں ہوتی, اوپر والا جب دیتا ہے تو پھر بندے کو توفیق ہوتی. توبہ ہے بلکہ کہ توبہ کر لیں گے, بھائی توبہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہوتی ہے. اور ہم توبہ کر لیں, کیا وہ قبول کرنے والے بھی ہم خود ہیں, وہ قبول کر بھی لے گا. اس لیے ہر وقت احساس ہو ندامت و سنت کی چھوٹنے سے میرا نقصان دنیا آخرت میں ہو رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی کہ فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں, ایسے ہیں نا الفاظ کا مفہوم, اور سب سے بڑی شاخ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور ادنا شاخ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. اور اگلی بات فرمائی جو ضروری بات ہے جس پہ بات عرض کرنا ہے, والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا کو خصوصی طور پہ فرمایا کہ یہ ایمان کا اہم شعبہ ہے, اہمیت بتانے کے لیے. حالانکہ اس کے اندر یہ اسلام کی, ایمان کی بنیاد حیا پہ ہے, اور غیروں کی جتنی ترتیبیں ہیں ان کا جو ذہن ہے, ان کے افکار ہیں, اس کی بنیاد بھی حیائی پہ ہے. اسلام کی بنیاد غیرت پہ, اور غیروں کی بنیاد بے غیرتی پہ. ہمارے نبی کو اللہ پاک جل شانہ نے حیا کی دولت سے نوازا ہے. تو صحابہ میں کہ آپ کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے, آپ حیا والے تھے. آپ کے صحابہ میں پھر یہ صفت ایسی منتقل ہو گئی. ایک دفعہ بہت ساری روایت ہے, ایک روایت میں کہ عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی قریب تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک فرشتہ گزر رہا ہے, اللہ کے نبی سے فرمائے کہ یہ آپ کے صاحب جو بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, اس سے مجھے حیا آتی ہے, اور تمام آسمان والے اس سے حیا کرتے ہیں. زمین پہ بسنے والا انسان اللہ کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے. اور آپ کی بیٹی فاطمہ کی کیا کہنے, فرمایا اے علی جب میں مر جاؤں رضی اللہ عنہ تو میرا جنازہ رات کو اٹھائیے گا. انہوں نے کہا دن کو کیوں نہیں؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے جنازے میں شرکت کو لوگ سعادت سمجھیں گے, سعادت سے کیوں محروم کرنا چاہتی لوگوں کو؟ میں نے زندگی ایسی گزاری کہ مجھے کسی نامحرم نے نہیں دیکھا, تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے جسم پر, میری لاش پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. حیا کی تعلیمات سے کہے. حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی ہیں, وہ ان کے گھر آئی, نابالغ تھی, اور سر پہ دوپٹہ باریک رکھا ہوا ہے. ہم عائشہ رضی اللہ عنہ نے پاس بلا کے کہا بیٹا تمہاری شان کے مناسب نہیں ہے کہ تم نے اتنا باریک دوپٹہ سر پہ اڑا ہوا ہے. اس کو ہٹا لیا, اس کو پھاڑ دیا, اور اپنی موٹی چادر اس کے سر پہ رکھ دی. یہ تہذیب و تعلیم سکھا رہے ہیں امت کو. ایک ایک چیز, ہر وہ راستہ بند کر دیا جس راستے سے ایک مرد یا عورت یعنی بے پرد ہو سکتے ہوں, تباہ ہو سکتے ہوں. ہر وہ بے حیائی کی راستے کو بند کر دیا, اس کے ترتیب بتائی. ہاں جی, عورت کو بتایا, عورت آواز فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. حیا کی تعلیم دے رہے ہیں. دروازے پہ دستک ہو رہی ہے, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, مجبوراً
جواب دینا پڑ رہا ہے، موبائل پہ بات کر رہے ہیں، ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، ڈاٹا سے بات کر رہے ہیں، کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو لہجہ ایسے عورت کا ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کے دل میں تمنا پیدا ہو جائے اس عورت کے لیے. ہر وہ چیز بند کر دی، خوشبو نہ لگاؤ جب باہر نکلو. اگر خوشبو لگا کے عورت نکلتی ہے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ فَهِيَ زَانِيَةٌ، یہ ایسی. تو حیا کی تعلیمات امت کو سکھائی. اللہ جل شانہ کو ایک عورت کی حیا بھری چال پسند آئی، اللہ پاک نے اس کا پورا تذکرہ قرآن پاک میں فرما دیا. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین آئے، فرعون کی تکلیفوں سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے، ابھی ایک درخت کے نیچے سستانے بیٹھے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف ہجوم لگا ہوا ہے جناب، لوگ اپنے ریوڑ میں مال بکریوں کو جناب مال مویشی جو ہیں بیڑ بکریوں اس کو پانی پلا رہے، اور دوسری طرف دیکھا ہے دو جوان لڑکیاں کھڑی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا فما خطبکما، تم دونوں کو کیا ہو گیا؟ مطلب تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم پانی نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، جواب دیا کہ جی ہم کہ یہ مطلب جو مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ لوگ فارغ ہو جائیں، ان سے بچا کچا جو پانی بچ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم اپنے جاؤں. ایک اور حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھی کہ رش ہے، رش کے اندر عورت کے لیے ہماری جیسی عورتوں کا گھسنا یہ مناسب نہیں. اور دوسری بات کیا فرمائی کہ جب وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے ابا حضور بوڑھے آدمی ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں آئی ہوئی ہیں، ورنہ ہماری جیسی عورتوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ باہر آ کر اس طرح یہ بیڑ بکری چرائیں. لیکن ابا حضور بوڑھے ہیں، گھر میں کوئی ہے نہیں، اس لیے یہ مال مویشی بار نکال کے لے کر آئے. بات مختصر کر رہا ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بیڑ بکریاں لے کر ان کو وہ پانی پلایا، لیکن جہاں پہ ایک بڑی چٹان پڑی ہوئی تھی، ایک پتھر تھا باری، ان کو اکیلے اٹھایا جس کو 10 بندے نہیں اٹھا سکتے تھے. اب وہ لڑکیاں بڑی متاثر ہوئی، کیا اکیلے اس کو اٹھایا؟ جانور جلدی پانی پلا کر فارغ ہو کر جب گھر پہنچی، جیسے روزانہ بندہ 11 بجے پہنچتا اس دن 10 بجے پہنچی. تو بچیوں سے، یہ شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں، شعیب علیہ السلام نے پوچھا بیٹا آج تو بڑی جلدی آ گئی؟ تو ہماری اردو میں کہتے ہیں ابا آج تو فرشتہ ملا، ابا آج تو فرشتہ ملا، آج تو ہمیں ایسا شخص ملا کہ اس نے ایسے وہ بڑی باری پوری کر گزاری سنائی. یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا حضور ان کو اجرت پہ رکھنی، ہمیں مزدور کی ضرورت ہے. اور دو صفات بتائی، قوی امین، تکڑا اور امانت دار جس کے اندر خیانت نہ ہو. یہ دو صفات قیامت تک ماں باپ کو اور لوگوں تک یہ بتائی. جس مزدور کو رکھنا ہو، گاڑی کا ڈرائیور رکھنا ہو، اسکول میں پڑھانے کے لیے استادی رکھنی ہو، استاد رکھنا ہو، قاری صاحب رکھنا ہو، امام رکھنا ہو، جس کو بھی رکھنا ہو، گھر میں پلمبر کام ہے، بجلی کا کام ہے، جس کو رکھنا ہے ایسا آدمی ہو، قوی و امین، دو صفات ہونے چاہیے اس کے اندر. اور یہ دونوں صفات اس لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر کہاں دیکھی؟ پتھر دیکھ لیا کہ قوی ہے، کام کا تکڑا ہے، اکیلے وہ پتھر اٹھا، اتنا تکڑا جوان. اور امین والی صفت کہاں دیکھی؟ تو ابا حضور نے فرمایا بیٹا جاؤ اس کو بلاؤ، میں اس کو اجرت دینا چاہتا ہوں. اب یہ لڑکی، اب میں ایک بات اس میں اپنی طرف سے عرض کروں، اللہ مجھے معاف میں اگر میری بات غلط تو علماء میری اصلاح کر سکتے بعد میں. یہ جوان لڑکی ابا اس کو ایک پرائے نہ محرم، ان کی شریر میں اس کی گنجائش ہے، اور اس موقع پہ جو جا رہی تھی وہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہ لڑکی جو ایک نہ محرم کے پیچھے جا رہی ہے، اس وقت ایک بندے کی طبیعت میں فطری یہ تقاضے ہیں. اس وقت بندہ کیسے عورت کے ناز انداز میں نخرہ آ جاتا ہے، ایسے مت کسی عورت کی طرف جا رہا ہو، فطری طبیعت کے اندر یہ چیز میلان وہ بات پیدا ہوتی. لیکن یہ اللہ کی قربان جانے کہ یہ اس لڑکی کے اندر حیا اتنی بھری ہوئی تھی، نبی کی اولاد ہے، کہ یہ انداز اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے بیان فرما دیا. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی، اپنے مفہومی ترجمہ کرو، سراپا حیا بن کر، علی الاستعلاء کی جاتا ہے،
سراپا حیا بن کر منہ پختو کی حیا نہ ٹک انداز کرے وقت اڑ کے راغ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام سے اب بات کیسے کر رہی ہے؟ یوں منہ پھیر کر استین اپنے ایسے منہ پہ ہاتھ رکھے نا، ایسے منہ پھیر کے بات کر رہی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب، مولوی صاحب، جی صاحب، یہ انداز نہیں تھا. ان ابی یدعوک، میں ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آ جائیں، آپ کو اجرت دے دیں. تو موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. اجرت کی نیت سے تو نہیں، ویسے کہ کوئی ٹھکانہ مل جائے. المختصر، جب یہ لڑکی آگے ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بھی نبوت نہیں ملی، لیکن نبی نبوت سے پہلے ولی ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ اے لڑکی، میں سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں، تم پیچھے ہو جاؤ، میں آگے ہو جاتا ہوں. میں سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں. میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری نگاہ کسی نامحرم عورت پہ پڑ جائے. یہ حیا والی صفات بنیاد ہے اسلام کی، جو ہمیں نبیوں سے اور صحابہ سے ملی. تو اللہ جل شانہ منو نے ہمیں جو تعلیمات، یہ جو محنت دی ہے، اس کی ذریعے سے صفات زندہ ہوں گی. ایک بات کر کے ختم کر دیتا ہوں. آج کل لوگ کہتے ہیں جی غیروں میں بڑے اچھے اخلاق ہیں، جی ان میں یہ صفات. بھئی اخلاق اونلی ہیلو ہائے کو اخلاق نہیں بولتے. ہاں جی، اخلاق کی نبوی ایک مجموعہ ہے. جسمی ایثار ہے، ہمدردی ہے، غیرت ہے، حیا ہے، شرم ہے، ہاں جی، سخاوت ہے، قناعت ہے. یہ ساری صفات ملا کر اخلاق اس کو کہتے ہیں. تو یہ صفات ہماری طبیعتوں میں آ جائیں، پوری دنیا کے انسانوں کی طبیعتوں میں یہ صفات زندہ ہوں. اخلاق، روایات جو ہمیں اللہ کے نبی سے جو ہمیں ملی. ہمیں جو آج خوشی غمی کا پوچھتے ہیں نا، بابر صاحب نے ایک دفعہ کہتے ہیں ہم سے لوگ پوچھتے کہ جی آپ کے علاقے میں خوشی غمی کا کیا رواج ہے؟ تو بھائی ہم بھی مسلمان سے پوچھتے ہیں بھائی ہمارے ہاں کیا روایت؟ ہماری تو وہی روایات ہے جو اللہ کے نبی سے ہمیں ملی. ہاں جی، تو ہم ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سے، اس کے لیے سبب ذریعہ مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ کے راستے میں نقل و حرکت، یہ سبب ذریعہ. جو قومیں پھرتی ہیں ان کی تہذیب زندہ ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. آج ہماری تہذیب زندہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ملکوں میں جانے والے بتا سکتے ہیں آپ کو، تہذیب زندہ ہو رہی ہے آپ کی. لیکن ایک بات عرض کروں، فرمایا ابھی تو تم نے اتنا ملکوں میں آپ پھیرے، اتنی آواز آپ نے لگائی، اتنی